मेहमानान गिरामी और वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस जनाब सर अख्तर महमूद साहब, डायरेक्टर द लर्नर स्कूल जोहराबाद एंड द कलम स्कूल जोहराबाद, और जनाब महमूद अल हसन मदनी साहब, डायरेक्टर अलीलम पब्लिक स्कूल उतराव, जनाब यासिर अबरार साहब, जोनल हेड PSMA मिठा टिवाना जोन, जनाब तौकीर साहब, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मिठा टिवाना, और साहबजादा एहसानुल हक बंदियालवी साहब का, और साहबजादा डॉक्टर अनवारुल हक साहब बंदियालवी, साहबजादा डॉक्टर इफ्तिखारुल हसन साहब बंदियालवी, साहबजादा प्रोफेसर जमील अहमद बंदियालवी, आप तमाम अहबाब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। बाकी आप तमाम बहनों का और आप वालिदैन का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती औकात में से चंद घड़ियाँ हमें मुफ्तार बख्शी। ना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं सफ़र जारी रखो। ये ज़रूरी है कि आँखों का भरम कायम रहे, नींद रखो या न रखो, ख्वाब म्यारी रखो। सामीन जी एहतशाम, अक्सर कहा जाता है कि अगर आप बड़े ख्वाब नहीं देखते, ऐसे ख्वाब नहीं देखते जो आपको खौफज़दा कर देते हैं, तो यकीनन आप एक छोटे ख्वाब देखने वाले हैं। दर हकीकत ख्वाब इंसान का वो जज्बा होता है जो उसे बड़े से बड़ा काम करने की तरगीब देता है। ख्वाब एक ऐसा जज्बा होता है कि जिसके सहारे इंसान किसी मंजिल के लिए निकलता है, तो वो ख्वाब ही होता है कि वो नाकामियों में, मुश्किलात में उसे थामे रखता है। गैर यकीनी ख्वाब देखने चाहिए, और फिर सिर्फ ये ख्वाब देखने की हद तक नहीं, बल्कि ये ख्वाब किसी भी हकीकत का इब्तिदाई चेहरा होते हैं। जब उस इब्तिदाई चेहरे को आगे ले जाकर उसको अमली जामा पहनाया जाता है, तो तब जाकर हम मंजिल हासिल करते हैं। ये द लर्नर स्कूल सिस्टम बंदियाल उन्हीं गैर यकीनी ख्वाबों में से एक ख्वाब है। ये वो ख्वाब है जो गुज़श्ता कई सालों से दिलो दिमाग में घूम रहा था कि एक माँ बाप जब पहले दिन अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाने आते हैं, तो वो ये सोच कर आते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा। लेकिन हालात के तगय्युर और तबद्दुल के बाद जब 10 साल के बाद मैट्रिक में वो बच्चा पहुंच चुका होता है, वही माँ बाप इस नतीजे पर पहुंचे होते हैं कि अगर पास हो गया किसी नौकरी की कोशिश करेंगे, अगर फेल हो गया तो कोई इसे हुनर सिखा के कहीं काम लगा देंगे ताकि ये अपना पेट पाल ले। यकीन मानिए ये ख्वाब है उन वालिदैन के एहसासात के खून का जो इन 10 सालों में डॉक्टर इंजीनियर से कम होते 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 पेट पालने तक आ गया है। ये ख्वाब है कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए, मेरा बेटा पास होगा तो नौकरी लगाएंगे, फेल होगा तो हुनर सिखा देंगे। नहीं, वो माँ बाप सोच रहे हो कि मेरा बेटा अब डॉक्टर की कौन सी फील्ड में जाएगा, इंजीनियर बनेगा तो कौन सी फील्ड में जाएगा। यकीन मानिए पिछले 7 साल से इस फील्ड में हूँ, तो वालिदैन जब आते हैं ना, ये 3-3, 4-4 सालों के पढ़े हुए दूसरे इदारों से लेकर, और उनके चेहरों पर मायूसी देखकर दिल खून के आंसू रोता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। कि ये मैं एक इदारे का सरबराह हूँ, मैं रातों को यकीन मानिए मिंबर रसूल पर खड़ा हूँ, मैं रातों को कभी कभी सोचता रहता हूँ कि मेरा बच्चा जो इस वक्त PG में है, जो इस वक्त नर्सरी में है, कौन सी ऐसी तब्दीली करनी चाहिए कि वो 1 में जाए तो किस तरह हो, 2 में जाए तो किस तरह हो, जब वो मैट्रिक पास करे तो किस लेवल पर हो। मैं ये सोचता रहता हूँ। मेरा इन बच्चों के साथ एक रूहानी ताल्लुक़ है। तो वो वालिदैन कि जिनके जिस्म का टुकड़ा एक स्कूल में आता है और वो उसके साथ ख्वाब बांधे होते हैं कि मेल में पहुंच चुका है, तो ये एक ख्वाब है उन वालिदैन के एहसासात का कि 10 साल के बाद जब वो निकले किसी नतीजे पर पहुंचा हो। यकीन मानिए इसीलिए हम अपने इस इदारे में हर 1.5 माह के बाद पेरेंट मीटिंग का एहतमाम करते हैं, और मैंने अपने स्टाफ को बड़े वाज़ेह तरीके से ये समझाई हुई है बात कि जो पेरेंट इधर आए उसे सही बात बताएं। अगर बच्चा कमज़ोर है बताएं कि आपका बच्चा कमज़ोर है, अगर बच्चा एवरेज है बताएं कि आपका बच्चा एवरेज है।
ہم صرف ایک بات والدین کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ کمال ہے، اس ایک کمال پر وہ بچہ سکول میں رہ جاتا ہے، اس کا پورا سال گزر جاتا ہے، والد کو 8-10 سال کے بعد وہ لگا چکا ہوتا ہے وہ ایک کمال میں، اور ہمارا کیا گزرتا ہے کہ ہم ایک کمال کہہ دیتے ہیں، سال گزر جاتا ہے، سال کے بعد ایک بچے کا پورا ایک سال 12 مہینے کتنے گھنٹے اس کے نکل گئے، ضائع ہو گئے۔ میں اپنے سٹاف کو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ سیدھی سیدھی بات بتایا کریں، اور یقین مانیے جب ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو ایک ایکٹیویٹی پہ کبھی کبھی 5-5 ہزار 10-10 ہزار لگ جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم نے کوالٹی پر جو ہے نا ڈیپینڈ کرنا ہے، کوالٹی پر اعتماد کرنا ہے، کوانٹٹی پر نہیں کرنا، تعداد نہیں بڑھانی، ہم نے معیار کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ ایئر کنڈیشن روم، اپنا سردیوں میں ہیٹر، پھر میں نے، یہ میرا سٹاف گواہ ہے، پوچھ سکتے ہیں ان سے کہ میں نے انہیں کہا ہوا ہے کہ یہ جو اے سی لگا ہوا ہے یہ چلانا ہے، والدین کو دکھانا نہیں کہ اے سی لگا ہوا ہے، یہ چلانا ہے، ہیٹر لگائے ہیں تو ہیٹر چلانے ہیں، پتہ چلے بھی کلاس روم میں ہیٹر چل رہا ہے، والدین کو نہیں دکھانے۔ میرے دوست اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ پھر آپ کو بچ کیا رہا ہے، آپ کیا کبھی حساب لگایا ہے؟ میرا ان کو صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ سحر کے بعد شمار نجوم شب ہوگا، سحر کے بعد شمار نجوم شب ہوگا، سفر کے بعد سفر کا حساب دیکھیں گے۔ سامعین، کچھ بچنا بچانا، حساب کتاب، یہ ثانوی باتیں ہیں۔ پہلی بات اس ادارے کے لیے ہے کہ میرا یہ جو شہر ہے بندیال، کامیاب عظیم لوگوں کی نمازگاہ ہے، اور اس کو ہم نے اس سے آگے لے کر جانا ہے۔ پھر کچھ لوگ، کچھ دوست احباب سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، انگلش میڈیم سکول چلا رہے ہیں، تو اس میں آپ کوئی دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا آپ نے اس دینی گھرانے کو سامنے رکھ کر کوئی مسلکن باتیں شاتیں تو نہیں کر رہے؟ سوال کرتے ہیں اکثر دوست احباب۔ تو میں انہیں اتنا کہتا ہوں کہ میں نے درس نظامی الحمدللہ مکمل کیا ہے، تو اس میں ہم نے ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھا تھا۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثا فیما ينفعهم من امر دینہم بعثہ اللہ یوم القیامہ من العلماء وفضل العالم علی العابد 70 درجہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس شخص نے میری امت کے افراد کے لیے 40 ایسی احادیث کو محفوظ کیا جو انہیں دین کے معاملے میں نفع بخشے، تو اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت علماء کے ساتھ اٹھائے گا، اور علماء کا درجہ عابدوں پر، نیکوکاروں پر، متقیوں پر 70 درجے زیادہ ہے۔ اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کلمے یاد کروانا، نماز پڑھانا ہمارے گھروں میں الحمدللہ اس کا بہتر اہتمام ہے، مساجد میں بہتر اہتمام ہے، مدارس میں بہتر اہتمام ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی یاد کروا رہے ہیں، کلمے بھی یاد کروا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہم نے ایک چیز کی ہے کہ 40 حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 40 فرمان ہم نے اپنی پی جی کلاس پلے گروپ سے شروع کروایا ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے ٹیبلو ہوا ہے، اس میں بچہ آپ کو حدیثیں سنا رہا تھا، آپ کو دیکھ کر وہ کنفیوز ہو گیا ہے، چھوٹا بچہ تھا، لیکن ہم نے اہتمام کیا ہوا ہے کہ پلے گروپ سے ایک بچہ حدیثیں شروع کرے گا، انشاءاللہ کلاس 2-3 تک پہنچتے ہوئے اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 فرمان یاد ہوں گے۔ اور یہ دوسری باتیں ہیں، دنیا بعد میں ہے، آخرت پہلے ہے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، دینی معاملے میں بھی اور آخرت کے معاملے میں بھی۔ آپ کا بہت شکریہ، یہ سارا جتنا بھی ہم نے شروع کیا اور اب اس جگہ پر پہنچے، اس میں چند شخصیات ہیں جن کا میں رہتی دنیا تک، رہتے سانسوں تک مقروض رہوں گا۔ سب سے پہلے آپ والدین کہ جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا، اپنے بچوں کو ادارے میں داخل کروایا۔ اس کے بعد چند ہستیاں ہیں، چند شخصیات ہیں جن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلے میرے والدین کی دعائیں کہ جن کے نتیجے میں اس جگہ پر پہنچا ہوں۔ اس کے بعد جناب سر اختر محمود صاحب، صاحبزادہ خالد محمود نظامی صاحب، صاحبزادہ زاہد محمود نظامی صاحب، صاحبزادہ شاہد ظفر بندیالوی صاحب، جنہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی، میرے ساتھ رہے۔ انہی شخصیات میں سے میرے پرنسپل احمد پبلک اسکول اترا کہ جو میرے ہم قدم ہیں،
میرے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل رہے ہیں، اور انہی شخصیات میں سے میری ٹیم، میری مراد سٹاف آف احمد پبلک اسکول اور سٹاف آف دی لرنر اسکول سسٹم بندیال کیمپس، کہ جن کی محنت اور جن کا اعتماد کہ اگر میں اس ادارے میں ہوں تو مجھے اعتماد ہوتا ہے کہ میرا وہ ادارہ اسی طرح چل رہا ہے، اور اگر میں اس میں ہوں تو مجھے اعتماد ہوتا ہے کہ میرا یہ ادارہ اسی طرح چل رہا ہے جیسے میں موجود ہوں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے میں آج اس جگہ پر موجود ہوں۔ آپ تمام احباب کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے چند گھڑیاں ہمیں مستعار بخشیں، عزت بخشیں۔ کہ اب تقسیم انعامات کا سلسلہ شروع ہونا چاہتا ہے۔ میں ملتمس ہوں صاحبزادہ سعد صاحب سے کہ وہ آئیں اور پرائز ڈسٹریبیوشن میں ہماری مدد کریں۔